چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان پر جان لیوا حملے کی جے آئی ٹی رپورٹ سامنے آ گئی ہے، جس نے بہت زیادہ راز افشاں کر دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رضین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کپتان پر جان لیوا حملہ کی جو جے آئی ٹی رپورٹ تھی وہ منظر عام پر آ گئی ہے، اور اس رپورٹ نے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے ہیں۔ چند بنیادی سوال کہ حملہ کس نے کروایا، کیوں کروایا، ان تمام سوالوں کے جواب بھی آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کیس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی اس کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اس سے پہلے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، جے آئی ٹی رپورٹ جو عمران خان کے اوپر 3 نومبر 2022 کو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کی اگر آپ جے آئی ٹی رپورٹ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک میں کیا کھیل کھیلا گیا۔ اب جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے مطابق عمران خان پر حملے کے ملزمان 3 تھے۔ مقامی ڈی پی او کا مشکوک کردار بھی اس جے آئی ٹی رپورٹ میں ثابت ہو گئی۔ یہ میرے سامنے اس وقت جے آئی ٹی رپورٹ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ عمران خان پر حملے کے کیس میں نون لیگ کے رہنماؤں کو تفتیش میں پیش ہونے کے لیے 2 بار نوٹس جاری کیے گئے، مگر وہ تاحال پیش نہیں ہوئے۔ رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کو تفتیش کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی نے فیصل وافڈا کو بھی پیش ہونے کا نوٹس دوبارہ جاری کر دیا ہے، لیکن ابھی تک نہ فیصل وافڈا پیش ہوئے، نہ مریم اورنگزیب پیش ہوئی، نہ رانا ثناء اللہ پیش ہوئے، اور نہ ہی جاوید لطیف جو ہے وہ پیش ہوئے۔ پھر جے آئی ٹی رپورٹ کا کہنا ہے کہ نون لیگ کا ایک میڈیا گروپ ہے جس میں وقار ستی بھی شامل ہے۔ انہوں نے 14 ستمبر 2022 کو ٹویٹ کیا، اور اس سے ایک روز قبل 13 تاریخ کو پی ٹی وی کی انتظامیہ کو مریم اورنگزیب کی طرف سے ہدایات موصول ہوئیں کہ کل وہ اور جاوید لطیف ایک نہایت اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور اس پریس کانفرنس پر جاوید لطیف نے انہیں نکات پر جس وقار ستی نے ٹویٹ کیا تھا پریس کانفرنس کی، اور اس میں الزام لگایا کہ عمران خان نے توہین مذہب کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یعنی جے آئی ٹی کا کہنا یہ ہے کہ یہ پلان تھا، اور مریم اورنگزیب نے ایک دن پہلے یہ کہہ دیا تھا پی ٹی وی کو کہ ہم نے کل ایک اہم پریس کانفرنس کرنی ہے، اور اگلے دن وہی اہم پریس کانفرنس ہوئی جس میں جاوید لطیف نے بتایا کہ عمران خان نے توہین رسالت اور مذہب کی، جس کی وجہ سے عمران خان کو جو ہے وہ یہ حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد جے آئی ٹی والے کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے بھی 14 ستمبر 2022 کو ٹی وی پر آ کر اس طرح کی گفتگو کی، اور اس کے بعد مریم نواز نے 15 ستمبر 2022 کو اس طرح کی پریس کانفرنس کی۔ خواجہ آصف نے 10 اکتوبر 2022 کو ایسی ہی گفتگو کی۔ یعنی یہ پلان ستمبر کا تھا جو ایگزیکیوٹ نومبر میں ہوا چاہ کے۔ پھر جے آئی ٹی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد نون لیگ اور نامعلوم سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے ایک سوشل میڈیا ٹرینڈ شروع کیا، توہین رسالت کا مجرم عمران۔ یہ ٹرینڈ 12 ستمبر 2022 کو شروع کیا گیا، اور عمران خان نے 2 جلسوں سے خطاب میں بتایا تھا کہ کس طرح ان کے لیے قاتلانہ حملے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور ان کو قتل کیے جانے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر کہا جائے گا کہ ایک مذہبی انتہا پسند نے ان کی جان لی۔ اس کا مطلب یہ کہ جے آئی ٹی کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کو اس حملے کی خبر پہلے سے تھی۔ اس کے بعد 3 تاریخ کو وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ ہوا، اور جو فرانزک اور ابتدائی پولیس کی تحقیقات آئی ہیں اس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس قاتلانہ حملے میں 3 حملہ آور موجود تھے، اور جو گولیاں برآمد ہوئیں ان میں سے 14 زمین سے برآمد ہوئیں، 12 ایک جگہ سے اور 2 ایک جگہ سے، اور 9 گولیاں ایک عمارت سے برآمد کی گئی ہیں، اور اس میں سے بھی 7 گولیاں ایک جگہ سے ملی ہیں اور 2 کسی اور جگہ سے۔ عمران خان کے گارڈز کی اسلحہ فورنزک کروایا گیا ہے، اور اس میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان کے گارڈز کی طرف سے کوئی گولی نہیں چلائی گئی۔ وہی ہمارا موقف سچ ثابت ہوا جب ہم نے آپ کو جائے وقوع پر جا کے بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک شخص کی طرف سے گولی نہیں چلائی گئی بلکہ 3 افراد کی طرف سے گولی چلائی گئی ہے۔ اس وقت ہمارا مذاق اڑایا جا رہا تھا، لیکن اب اس جے آئی ٹی رپورٹ نے پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ کلیئر کر دیا۔ ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، اور 2 ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے، اور ان کی تلاش جاری ہے۔ عمران خان پر حملہ ہوا اور ان کے اسپتال پہنچنے سے پہلے اعترافی یہ بڑا اہم ہے، ویڈیو جاری کی گئی، اور اس روز 6:01 پر غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کیا، 6:02 پر وقار ستی نے ٹویٹ کیا، اور 6:02 پر مرتضی سولنگی نے ٹویٹ کی۔
اور 6:03 پر حامد میر نے ٹویٹ کیا اور اس کے بعد جیو اور سما نیوز پر وہ ویڈیو جاری کی گئی جس میں بالکل وہی بات کی گئی اور اس کو مذہبی شدت پسندی سے جوڑا گیا۔ اس کے بعد یہ بات چیف منسٹر صاحب کی نوٹس میں آئی کہ کس طرح یہ ویڈیو بنائی گئی۔ اب اس ویڈیو کے حوالے سے چند چیزیں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ یہ ہیں کہ جے آئی ٹی نے سی سی ٹی وی فوٹیج جو وہاں سے برآمد کی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈی پی او اور گجرات جو ڈی پی او گجرات ہے خود اپنا کیمرہ ایس ایچ او کے حوالے کر کے کہتے ہیں کہ ویڈیو بنائے، یعنی جے آئی ٹی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جو ڈی پی او گجرات تھے انہوں نے خود کہا کہ جی ایس ایچ او کو موبائل دے کے اپنا کہ آپ ویڈیو بنائیں، اور ایس ایچ او گجرات نے اسی رٹے رٹائے جو احکامات اس کو ملے اس نے ویڈیو بنائی، اور ایس ایچ او نے اب اپنے بیان میں کہہ دیا کہ انہوں نے وہ ویڈیو ڈی پی او کے کہنے پر بنائی، یعنی وہ جو ویڈیو بنائی گئی تھی جلدی میں پیش کی گئی تھی، ویڈیو منظر عام پر لائی گئی تھی، وہ ویڈیو بھی ڈی پی او نے اپنے موبائل پہ بنوائی اور فرمائشی ویڈیو بنوائی کہ یہ آپ نے اس سے باتیں کروانی ہے۔ پھر یہ رپورٹ کہتی ہے کہ گجرات اور وزیر آباد میں سیکیورٹی کم تھی اور وقتی طور پر اس کا جو معیار تھا جو پہلے گجرانوالا میں یا لاہور میں دی گئی سیکیورٹی کے مطابق نہیں تھا، وہاں پولیس کی تعداد کو بھی کم کیا گیا اور موقع فراہم کیا گیا کہ عمران خان پر حملہ ہو سکے۔ ڈی پی او گجرات کو جے آئی ٹی نے فون کو یہ بڑی اہم ہے کہ ڈی پی او گجرات کو جے آئی ٹی نے فون کی فورینزک کروانے کے لیے حوالے کرنے کو کہا، مگر انہوں نے انکار کر دیا، انہیں تفتیش میں بلایا گیا مگر وہ شامل نہیں ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ انہیں کون روک رہا تھا، کون اتنا طاقتور تھا جو انہیں روک رہا تھا، جو عمران خان کے حملے پر اس طرح سے اثر انداز ہو۔ ڈی پی او گجرات جن کے موبائل سے ویڈیو بنی انہوں نے پیش ہونے سے ہی انکار کر دیا اور انہیں کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے جو اٹھایا گیا ہے بالکل کہ انہوں نے فون فورینزک کے لیے کیوں نہیں دیا اور وہ پیش کیوں نہیں ہوئے جے آئی ٹی کے اندر آ کے، کیونکہ سیکیورٹی بھی ان کی تھی اور اس کے اندر تو انہیں پیش ہونا چاہیے تھا آ کے۔ پھر یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ جی جس تھانے میں یہ ویڈیو بنی اس کو معطل کیا گیا مگر اس کے کچھ گھنٹوں بعد ایک اور ویڈیو جاری ہوئی اور ویڈیو سی ٹی ڈی کے آفس میں بنائی گئی۔ سی ٹی ڈی آفس میں جے آئی ٹی نے رابطہ کیا اور کہا گیا کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دے دیں مگر انہوں نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ سی ٹی ڈی کو آخر کون روک رہا تھا کہ آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ جے آئی ٹی کو نہیں دینی۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ سی ٹی ڈی کے جس دفتر میں یہ ویڈیو بنائی گئی اس دفتر پر رنگ روغن کر دیا گیا تاکہ یہ لگے کہ اس ویڈیو کا اس آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی پہلے ویڈیو بنائی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کا حلیہ جو ہے اس جگہ کا وہ تبدیل کیا گیا۔ ملزم کو جو گولی لگی اس میں یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ ملزم کو گولی ایک شوٹر نے ماری جو اس ذمہ داری کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا کہ نوید کو قتل کر دینا ہے، یعنی نوید وہاں پہ پسٹل نکالے گا اور نوید عمران خان پہ گولی چلائے گا، پھر وہ شوٹر نوید کو مار دے گا اور وہ گولی جو نوید کے حصے کی تھی اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ ملزم کو لگ گئی، وہ شہید ہو گیا اور نوید بچ گیا کیونکہ یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچنا تھا۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ لیاقت علی خان کی طرح کا واقعہ کیا جا رہا تھا، یہ گولی جو نوید پر کنٹینر سے الٹی سائڈ پر چلائی گئی مگر بدقسمتی سے وہ ملزم کو لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس حوالے سے جو ہے وہ ایک رپورٹ بھی پیش کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن یہ اہم نکات تھے جو اس جے آئی ٹی نے قوم کے سامنے رکھے ہیں اور یہ سوالات بڑے اہم رکھے ہیں جن کا جواب آنا بہت ضروری ہے۔ اسی ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اس حوالے سے جیسے ہی مزید اپڈیٹس آتی ہیں ان سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وقت عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وقت عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔